درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما ذکر و ذاکر و عدد ما غفر ذکر و صلاة و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مخالفین اپنی طرف سے ہمارے عقائد کی غلط ترجمانی کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان پر اعتراضات کرتے ہیں، خواہ وہ مسئلہ علم غیب کا ہو یا استمداد من غیر اللہ کا ہو یا مسئلہ حاضر و ناظر ہو۔ مخالفین حضرات جب ان کو بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے عقیدے کے مطابق بیان نہیں کرتے، بلکہ اس انداز میں ان کو بیان کرتے ہیں کہ جن پر اعتراضات کا مدار ہو سکے۔ حاضر و ناظر کے مسئلے میں ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قوت قدسیہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھے جیسا کہ ہم اور آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، یا ایک لمحے میں جہاں جانا چاہے وہ جا سکے، حاضر ہو سکے۔ بات سمجھ آئی؟ حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے بالفعل ہما وقت ہر جگہ موجود ہو، یہ نہیں ہے۔ وہابی لوگ جب ہمارا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو جو ہے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے یا اپنے حلقہ درس میں جب بیان کرتے ہیں تو اپنے طلباء کو ہم سے بدظن کرنے کے لیے، غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں پیدا کرنے کے لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، پاک اور ناپاک ہر جگہ میں معاذ اللہ حاضر و ناظر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر یہ سن لے کہ نبی پاک علیہ السلام ناپاک اور غلیظ نجس جگہوں میں بھی حاضر ہے ناظر ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ تو ظاہر ہم پہ لعن طعن کرے گا۔ ہمارا عقیدہ مسئلہ حاضر و ناظر کے بارے میں یہ ہے صاحب قوت بولو قدسیہ، یعنی جو ایک ہے بشری قوت اور ایک ہے قدسی قوت باطنی، وہ ایک جگہ میں بیٹھ کر رہ کر پوری دنیا کو دیکھ لے اور ایک ہی جگہ میں ہو کر اس کو اللہ نے اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہو کہ وہ آن واحد میں جہاں جانا چاہے جا سکتا ہو۔ یہ ہے ہمارے نزدیک حاضر و ناظر کا معنی۔ اب دیکھیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، پوری کائنات اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس طرح جو ہے موجود ہے، آپ کے پیش نظر ہے، جیسا کہ کوئی کھانے والا جو ہے پلیٹ میں کچھ ڈال کر کھاتا ہے، وہ کھانے کا برتن اس کے سامنے ہوتا ہے، ساری کائنات وہ خواہ ارضی ہو یا سماوی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے حاضر ہے، موجود ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام ناظر ہوئے ہیں، بات سمجھیں، اور ایک لمحے میں جب بیک وقت لاکھوں کی جو روح قبض کرنا ہو، اسرائیل علیہ السلام ان تمام مقامات میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ یہ ہے قوت قدسیہ کی طاقت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، جبریل علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں سے پار سدرۃ المنتہا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ایک ہر آسمان کی موٹائی جو ہے نچلے حصے سے لے کر اوپر تک جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر
ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ بھی 500 سال کی ہے. زمین کہاں آسمان کہاں، پھر 7 آسمان ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ لینا، پھر 7 آسمانوں سے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام. تو جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے آپ کے بھائیوں نے ڈالا تو وہ کنواں کتنا گہرا ہوگا؟ کیا آپ کے خیال میں جو ہے 1000 فٹ گہرا ہوگا؟ چلو 1000 آپ لے لیں، 2000 لے لیں، بالفرض عموماً کنویں اتنے گہرے نہیں ہوتے، 40 50 20، سمجھ آ رہا ہے؟ تو ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے تہ تک پہنچے نہیں تھے، اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنے پر بچھا لیے. جب اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ میں چھری لی اور گردن پہ جو چھری پھیرنے لگے، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ملا کہ فوراً باہر سے ایک مینڈا لے جا کر اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا دیں اور اس مینڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے لٹھا دیں. تو آپ بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کتنے قریب تھے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کے ساتھ ہی تھے. آپ اس کو اللہ کی راہ میں جو اللہ کے حکم سے ذبح کرنا چاہتے تھے. جبریل علیہ السلام کتنے دور تھے؟ سدرۃ المنتہا میں، اور جنت جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے. تو ایک لمحے میں حضرت جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے ہٹایا اور مینڈے کو لٹھایا، ایک لمحہ بھی اس میں نہیں لگا. کیوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو قوت قدسیہ کے مالک ہے، اور صاحب قوت قدسیہ ایک لمحے میں لاکھوں میل کی جو ہے دوری کو جو ہے ایک لمحے میں طے کر سکتا ہے. کرامن کاتبین، بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک نو ہے فرشتوں کی. بعض کہتے ہیں یہ 2 ہی فرشتے ہیں اور مردوں سے جو قبر میں سوال کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں پوری دنیا میں ایک دن میں کتنی اموات ہوتی ہیں؟ بے شمار اموات ہوتی ہیں. تو ابھی جو 9:45 بج رہے ہیں، اس 9:45 بج میں کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اس وقت کئی مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں کئی جو مردوں کو لوگ دفنا رہے ہوں؟ کسی کو پاکستان میں، کسی کو ہندوستان میں، کسی کو ترکی میں، کسی کو سعودی عرب میں، کسی کو جو ہے روس میں، کسی کو کہیں اور. لیکن وہ دونوں فرشتے بیک وقت جو وہاں موجود ہوتے ہیں. بات سمجھے یا نہیں؟ وہ دونوں فرشتے جو بیک وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اب بتاؤ، یا پاکستان میں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، تو 2 فرشتے ہو کر یہ کیسے موجود ہوتے ہیں؟ یہ ہے صاحب قوت قدسیہ کی طاقت اور کمال. بات سمجھے یا نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو فرشتوں کا جو ہے حال تھا. اسرائیل علیہ السلام ہر گھر میں، تفسیر خازن میں دن میں 3 بار جو ہے آواز دیتا ہے کہ تمہیں قبر میں جانا ہے، قبر کی تیاری کرو. اسرائیل علیہ السلام. اب بتاؤ پوری دنیا میں جو ہے فرد واحد ایک ہی فرشتہ آواز دیتے ہیں. اب دیکھو فرد واحد وہ ہر گھر میں جو ہے 3 مرتبہ آواز دیتے ہیں. مکانات کتنے زیادہ ہیں پوری دنیا میں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کیسے پہنچتے ہیں؟ تو اسرائیل علیہ السلام پوری دنیا کو دیکھتے ہیں اور ایک لمحے میں جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. تو کیا اسرائیل علیہ السلام کا جانا یہ شرک ہے؟ بولو. حضرت جبریل علیہ السلام کا جانا یہ شرک ہے؟ ملاحظہ فرمانا یہ شرک ہے، اس میں طاقت ہے. جو شرک ہو وہ ہر ایک کے لیے شرک ہوگا. ٹھیک ہے؟ شرک میں جو ہے افراد، مکان، زمان کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی. اب نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ، آپ کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. ایک ہے آپ کی شان بشریت، ایک ہے شان ملکوتیت، ایک ہے شان محمدیت. تو آپ کی یہ مختلف 3 شانیں ہیں، اور ہر مقام میں بسا اوقات جو ہے ان کا ظہور ہوتا ہے. جیسا آپ نے 100 میں وصال رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا،
لیکن کچھ دن گزر گئے، صحابہ کرام کے جسم کمزور پڑ گئے اور ان کی قوت جواب دے گئی۔ سرکار نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا رأینا کا واصلتا فواصلنا، ہم نے آپ کو مسلسل 100 میں وصال رکھتا ہوا دیکھا تو ہم نے بھی اسی طرح رکھا۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم مجھ جیسا کہاں ہو سکتے ہو؟ ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ میں اپنے رب کے ہاں۔ اب بتاؤ بظاہر کہاں ہے نبی پاک علیہ السلام؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں۔ ظاہر میں یہاں ہے، باطن آپ کا جو اپنے رب کے پاس موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت فکأنما انظر الی کفی ہذہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اٹھا کر میرے سامنے پیش فرمایا ہے اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں۔ وانا انظر، انا مبتدا ہے اور انظر جملہ فعل ہے، اس کی خبر ہے۔ وہ مبتدا کہ جس کی خبر جو ہے جملہ فعلیہ ہو وہ دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ جو کچھ کائنات میں سب میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہاری باطنی خشوع اور خضوع فرمایا مجھ سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے گا نہیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ غالباً اس آیت کی جو ہے تحت وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت میں سے ہر شخص کے حالات کو جانتے ہیں اور ہر ایک کے جو ہے ایمان کے جو ہے معیار کو جانتے ہیں، اور اگر کسی کے ایمان میں کوئی نقص ہو خلل ہو تو نبی پاک علیہ السلام اس نقص اور خلل کو جانتے ہیں، جس وجہ سے کمی ہے نقص ہے خلل ہے اس وجہ کو بھی جانتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ناظر ہونا ہے، اور آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنے واحد میں آپ جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں ملکوتیت کی شان پیدا فرمائی ہے، اور ناظر کا مطلب یہ ہے آپ اپنی جگہ پہ تشریف فرمائیں، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام معراج پہ گئے تو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر نور جو ہے وہ کائنات کے ایک حصے سے آخری حصے تک سفر کرے، نور کیا یہ بجلی ہے نا، اس کے بارے میں سنا ہے 1,80,000 ایک سیکنڈ میں جو ہے 1,80,000 میل طے کرتی، یہ بجلی روس کا ایجاد کرتا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اس کو 2 کروڑ سال کم از کم لگ جائیں۔ کتنے؟ اب یہاں نوروں کے جو ہے نور نے جب سفر کیا تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا، واپس تشریف لائے تو وضو کا پانی بہ رہا تھا، بستر پہ جو ہے بدن مبارک کی گرمی موجود تھی، ٹھیک ہے، دروازے کو کنڈی لگائے تھے وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ ہے آپ کے جو ہے قوت قدسیہ کا ظہور، کہ ایک لمحے میں آپ گئے، لامکانوں کا سیر کیا، پھر واپس آئے۔ یہی وجہ تھی ابو جہل نے سنا تو مذاق اڑا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر نے جب سنا کہا آمنا وصدقنا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں با چندی اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علماء امتس ہیچ کسرہ دری مسئلہ اختلاف نیست کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با حقیقت حیات بے شاب مجاز و تعویل و توہم دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر است۔ ترجمہ کروں؟ فرماتے ہیں اس امت میں دوسرے صدہا مسائل میں اختلافات ہیں۔ شوافے کو دیکھیں، حناف سے بعض مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، حنابلہ شوافے و دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں، مالکی حضرات ہیں ان کا حناف سے اور دوسرے فقہا سے
اہل مذہب سے جو سدا اختلافات ہیں یہ تو ہے، لیکن کہتے ہیں اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً آپ زندہ ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے، تعویلی نہیں ہے، اور اپنے امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حاضر و ناظر کے مسئلے میں اختلافات بعد میں شروع ہوئے، اور حضرت شیخ عبدالرب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے تک امت کا اس پر اجماع تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنے امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے الحاوی للفتاوی، اس میں وہ لکھتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بروحہ و جسدہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روح اور جسم کے ساتھ حیات ہیں، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور آپ زمین کے کونوں اور آفاق میں جہاں جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تصرف فرماتے ہیں۔ وفی عالم الملک والملکوت، اور عالم بالا میں بھی، آسمانوں میں بھی، ملکوت میں بھی آپ جہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں روضہ پاک سے، اور جو 70,000 فرشتے دن کو آتے ہیں درود پڑھتے رہتے ہیں اور شام کو آتے ہیں درود پڑھتے رہتے ہیں، وہ آیا کہ کس پر درود پڑھتے ہیں، پھر کس پر درود لیتے رہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر۔ اچھا سنیں، یہ مولانا نے بہت معقول سوال کیا۔ یہ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام جہاں تشریف لے جانا چاہیں جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت بقول ان کے جو مطلب اس کے سوال کا اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام موجود نہیں ہوتے، تو وہ فرشتے جو 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام کو آتے ہیں وہ کس پر درود و سلام بھیجتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ درود و سلام کے لیے بالفعل موجود ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے مقام میں آ کر وہ درود۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے بیک وقت اپنے مقام میں بھی ہوتے ہیں اور دوسری جگہ تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے جو قدیم ایڈیشن ہے یہ مکتبہ امجدیہ والوں کی، نویں جلد میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک 70,000 صورتوں میں جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ کتنی؟ 70,000 صورتوں میں۔ تو آپ تشریف حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ وحی لاتے تھے زمین پر آتے تھے بیعینی اسی وقت آپ سدرہ میں اپنی جگہ پہ بھی موجود ہوتے تھے۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جمال الاولیاء، یہ پڑھیں، وہاں تو اس نے کمال کر دیا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ 70 آدمیوں نے اس کو اپنے افطاری کی دعوت دی، اس نے جو ایک وقت میں حضرت کل آپ ہمارے افطاری کرے، دوسرا کٹی گئے۔ اچھا مرید حیران ہو گئے کس کے یہاں جائیں گے؟ جب دوسرے دن دیکھا حضرت صاحب اپنے حجرے میں افطاری کر رہے ہیں، تیسرے دن ہر ایک نے آ کر شکریہ ادا کیا میرے غریب خانے میں تشریف لائے، تو ہوتا ہے یہ تو کہیں بھی نہیں گئے تھے، کہنے لگے نہیں یہاں بھی موجود تھے اور میزبانوں کے یہاں بھی موجود تھے اور افطاری کر رہی ہے، ولی کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ تو آپ قبر انور میں بھی موجود ہیں اور جہاں تشریف اس قسم کے اولیاء اکرام سے صدہا واقعات جو ہے منقول ہے، موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں جنگل میں قاری صاحب تھے، ان کا ختم قرآن ہوا تو ایک نورانی جو ہے چہرہ بزرگ تشریف لائے، وہاں جنگل میں جو خوشبو پھیل گئی، کچھ اور بھی ان کے ساتھ تھے، جج ختم ہو گیا وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جو ہے محفل میں تشریف لائے تھے تو اب کہاں گئے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو رہ رہا ہوں۔ اب ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام تو جو تشریف والا جس کی خوشبو سے پوری جنگل مہکنے لگی تھی، کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اب آپ لوگ پوچھو، میں نے شارٹ کٹ آپ کو کچھ چیزیں بتا دی،
کیونکہ وقت کم تھا، مفتی صاحب نے بھی بلایا، آپ لوگ پوچھنا چاہتے تو پوچھ لو۔ وہابیوں کے اعتراضات جو بھی ہے، آپ وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں تو حضور کی موجودگی میں نمازیں کیوں پڑھاتے ہو؟ بے ادبی ہے۔ کیا صحابہ کرام سرکار کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھاتے تھے؟ بیماری کے ایام میں حضرت صدیق اکبر نے نہیں پڑھائی؟ جب آپ جو ہے بنو عمرو بن عوف میں صلح کرانے تشریف لے گئے تو آپ کی غیر موجود حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے نہیں ہوئے؟ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، سرکار نے اشارہ کیا اوم کوس، لیکن عذرا ادب وہ پیچھے ہٹے۔ غزوہ تبوک سے واپسی میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ بات سمجھ رہے ہو؟ نماز کی کچھ شرائط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ مقتدی امام کے حال سے باخبر ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں امام کھڑا ہے، میک وغیرہ نہیں لگے، دروازے بند کر دیں، آپ پیچھے اقتدا کریں، نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ کیوں کہ امام اندر ہے، مقتدی جو ہے امام کے حال سے مطلع نہیں ہے، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنی جو ہے نور نظر سے، لیکن ہم چونکہ جو ہے کوہر باطن ہمیں سرکار کا پتہ نہیں، تو اقتدا کیسے کریں؟ بات سمجھے یا نہیں؟ ایک اعتراض وہابیوں کا جو یہ ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم لوگ جو اونچی آواز سے نعتیں پڑھتے ہو، نعرے لگاتے ہو، تو نبی پاک علیہ السلام کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہو۔ آپ کو شروع میں نے بتایا کہ وہابی جو ہے ہمارے مسلک کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ حاضر و ناظر ہم مانتے ہیں، ہمارے حاضر و ناظر کا مطلب یہی ہے کہ سرکار گنبد خضرا میں تشریف فرمایا اور پوری کائنات کو دیکھ رہے، تشریف لے جانا چاہیں تو صاحب قوت قدسیہ ہونے کی بنا پر ایک لمحے میں جو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں آیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیر و صوت تھے، وہ مدینہ منورہ میں جو ڈاکو آ گئے تھے، مدینہ طیبہ میں سارے جو عورتیں رہتی تھیں، مرد جو تھے وہ جہاد کے لیے نکلے تھے، لشکر روانہ ہو چکی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جو ہے لشکر کو آواز دی واپس آ جائے، ایک ٹیلے پہ چڑھے، اتنی زور سے 3 بار آواز دی کہ جو حاملہ عورتیں تھیں مدینہ منورہ میں سے، ان میں سے بعض کے عمل ساکت ہو گئے، سرکار موجود تھی۔ بات سمجھے؟ لیکن اعمال ضائع نہیں ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اعمال تبھی ضائع ہو جائیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی مقصود ہو۔ اب پوچھو، جلدی کرو، مجھے جانا ہے۔ میں نے جو آپ کو بولا ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بولو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، علم اور قدرت، مسجد میں کیوں جاتے ہو؟ صدر بیت اللہ شریف کیوں جاتے ہو؟ بات سمجھ رہے ہو؟ بیت اللہ شریف کیوں جاتے ہو؟ اس جگہ کا ایک جگہ کے وہ اصلی جگہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کی جو ہے اپنی ایک برکت ہے، وہاں کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ فرشتوں کی اللہ نے ایک ڈیوٹی مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا جو ہے محافظ ہے، لیکن حفاظت اللہ فرشتوں کے ذریعے کرا رہا ہے، کرامن کاتبین ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، تو پھر لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قیامت کے دن جب دجال آئے گا قرب قیامت میں، تو اس میں مدینہ منورہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، تو فرق ہے مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے شہر میں، ہر دروازے پہ 2 فرشتے کھڑے ہوں گے، دجال کو آنے نہیں دیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ ویسی آنے نہ دے، فرشتوں کے ذریعے کیوں روک رہا ہے؟ ہاں نہیں یہ غلط ہے، خود سنتے ہیں باقی فرشتے لے جاتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، ہم وقت خود سنتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، ان للہ ملائکۃ آتاؤ اسماء الخلائق قائمون علی قبری فما من احد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ سمجھ آیا نہیں آیا؟ وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، سرکار فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات مستغرق ہے، سن سکتے ہیں، کبھی دھیان نہیں ہوتا اپنے رب کی جو ہے انوار و تجلیات میں استغراق کی وجہ سے، تو فرشتے آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ اب بولو اور کچھ پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو سایہ بھی
नाकबूल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अजसाम कैसे हो सकते हैं? अजसाम के लिए साय होना क्या ज़रूरी है? अगर अल्लाह ताला साय मुंतफी फरमा दे तो उसमें क्या हर्ज है? समझ आ रहा है? साय को अल्लाह ताला मुंतफी फरमा दे तो उसमें क्या हर्ज है? जुल्कानी ने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनके साथ शाबाशी। बेशक, इसका मतलब ये देखो, अज़वाज मुतहरात बीवियां ये तो जन्नत में भी होंगी, और एजाज़न अगर अल्लाह ताला आपको आलम बरज़ख में कब्र में पेश कर दे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसमें खिलाफ शरअ कौन सी बात है? वही बीवियां सरकार दुनिया में जो है इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के साथ इस्तेमाल फरमाते थे या नहीं? इसमें कोई इतराज़ नहीं। ये शरीयत के किस कानून के खिलाफ है? जी, थानवी लिखे ना लिखे, ज़रकानी हमारी लिए हुज्जत है। अब बोलो और कुछ, तुम्हारे तीर के वो ख़त्म हो गए। जल्दी करो, मुझे मुफ्ती साहब ने बुलाया, जाना है मुझे। जी हाँ जी, क्या करें? हाँ, मैंने बताया नाज़िर का माना है आंखों से किसी चीज को देखना। अब आपके अल्लाह ताला कैसे देखता है? अल्लाह का देखना अल्लाह ताला की शान के मुताबिक है, हम बंदों के लिहाज से कह रहे हैं। पूछो भाई, कुछ पूछना है? जी चलो ठीक है।